صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں یہ کام اولیاء کرام کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر چم چم اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ ہم بظاہر اجمیر شریف حاضری پر نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو کچھ بھی ہم سے ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہو رہا ہم یہاں بیٹھ کر کر رہے ہیں، امید ہے اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا اور فیضان عبادت نواز سے ہم سب کو مستفیض فرمائے گا۔ حضرات محترم، تو میں بات کر رہا ہوں، یوں تو جتنے اولیاء کرام اس روئے زمین پر آئے ہیں سارے کے سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن حضور سلطان الہند کی جو ذات ہے ان سے ہمارا ایک رشتہ ہے۔ وہ رشتہ کیا ہے؟ ہم انہی کے ہندوستان میں رہتے ہیں، انہی کے ہندوستان میں رہتے ہیں جس کی سلطنت، جس کی بادشاہت، جس کی حکومت تقریباً 800 سالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، جس کی سلطنت، جس کی حکومت اللہ رب العالمین نے 800 سالوں سے انہیں عطا فرما رکھی۔ آپ تھوڑی دیر توجہ رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میری کوشش رہے گی کہ آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے اجمیر کی سیر کرا دوں گا۔ اس سے پہلے آئیے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آبائی وطن چلتے ہیں، جہاں پر میرے آقا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ وہ سنجر کا علاقہ ہے جہاں حضور غریب نواز اس روئے زمین پر تشریف لے کے آئے، اور اس علاقے کی خاص بات تھی کہ وہ علاقہ متقی اور پرہیزگار تھا۔ وہاں کے لوگ متقی اور پرہیزگار تھے، اور ان کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ تہجد کی نماز بھی ان سے قضا نہیں ہوتی، ایسی پرہیزگاری اس علاقے والوں کے اندر۔ ایک دن عجیب و غریب گھٹنا ہوئی، آدھی رات گزر گئی اور ایسی سفیدی چھائی آدھی رات میں جو تہجد گزار تھے انہیں یہ لگنے لگا کہ صبح شادی کا وقت ہو گیا، ایسی سفیدی چھائی۔ لوگ اٹھے اور انہیں بڑا افسوس ہوا کہ آج ہم سے غفلت ہو گئی، ہماری نماز تہجد چھوٹ گئی۔ پورا سنجر جمع ہو گیا کہ ہم سے غفلت ہو گئی، ہماری نماز تہجد چھوٹ گئی۔ تو وہاں کچھ بزرگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم سے غفلت نہیں ہوئی، آج ماجرا ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ سارے مل کر سنجر کی جامع مسجد کے پاس جمع ہو گئے۔ جب وہاں پر گئے تو یہ دیکھا کہ مسجد سے برابر ایک گھر ہے، اور اس گھر میں آسمان سے روشنی برس رہی اور پورا کا پورا گھر بقعہ نور بنا ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر حضور سلطان الہند کے والد حضرت غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ دیر بعد آپ کے گھر سے ایک دائی نکل کر کے آئی اور اس نے حضور سلطان الہند کی بشارت دی۔ یہ آپ کی پیدائش کا واقعہ ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو رب قدیر جل جلالہ نے پورے سنجر کو نور سے روشن کر دیا۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے والد حضرت غیاث الدین اور آپ کی والدہ ام الورا رضی اللہ تعالیٰ ان میں بات ہونے لگی کہ بیٹے کا نام کیا رکھا جائے۔ تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ اس میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جب حاملہ تھی تو بزرگان دین مجھے خواب کے ذریعے بشارت دیا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ تیرا پیٹ حسن ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس کا نام حسن رکھیں گے۔ تو اس مشورے کے بعد آپ کا نام حسن رکھ دیا گیا، اور جب حسن نام رکھا گیا تو غیب سے آواز آنے لگی حسن معین الدین، حسن معین الدین، کہ یہ حسن وہ ہے جو دین کی مدد کرے گا۔ حضور سلطان الہند کی پیدائش ہوئی، تقریباً
14 سال کی عمر تھی آپ کے والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد تقریباً 1.5 برس کے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب ایک بات یاد رکھیں، جب کسی کو اونچائی پر لے جانا ہوتا ہے تو سائے جد اٹھا لیے جاتے ہیں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرایا جاتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وصال فرما چکے تھے، آپ کے والدہ بھی آپ جب 6 برس کے تھے تو آپ وصال فرما چکی ہیں۔ جب آپ کے والد کا وصال ہو گیا تو وراثت میں آپ کے پاس ایک پنچکی آئی اور ایک باغ۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ہر واقعے کو تفصیل میں لے کے جاؤں، تو جتنا مناسب ہے اتنا بتا رہا ہوں۔ وراثت میں ایک پنچکی ملی اور ایک باغ ملا، اور آپ کا گزر بسر اسی باغ کے ذریعے، اور آپ کے والد کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی معین الدین کو کوئی کام دو تو معین الدین بس ایک ہی کام کرتا ہے کہ وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، اور وہ جو کام وہ خود بخود ہوتا ہے۔ آپ اس باغ کے ذریعے اپنا گزر بسر کرتے تھے، تو باغ میں آپ تلاوت قرآن مجید خود کرتے تھے، اور آپ کی عادت کریمہ تھی خود بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے، تو باغ میں بھی آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، دن بھر کثرت سے باغ میں قرآن پڑھتے تھے، اور رات میں ایک عجیب واقعہ ہوتا تھا کہ باغ کی خود بخود صفائی ہو جاتی تھی، خود بخود دھول مٹی پتے جو گرتے تھے وہ خود بخود صاف ہو جاتے تھے۔ آپ جب صبح باغ تشریف لاتے تھے تو بڑے چوک جاتے تھے کہ کیا ماجرا ہے کہ باغ کی خود بخود کیسے صفائی ہو۔ تو ایک دن آپ نے یہ طے کیا کہ میں رک کر کے دیکھوں گا کیا ماجرا ہے۔ تو ایک دن آپ رات کو رک گئے اور انتظار کرنے لگے، تو جب تہجد کا وقت قریب آیا اور صبح صادق بس ہونے ہی والی تھی، رات کا آخری پہر تھا، تو جھاڑو لگنے کی آواز آنے لگی۔ جھاڑو لگنے کے ساتھ ساتھ پتے گھسیٹنے کی بھی آواز آنے لگی، مگر جب حضور سلطان ملک نے دیکھا تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوست کو دوست سے چھپنا نہیں چاہیے، کہ آپ اگر میری مدد کر رہے ہیں تو آپ میرے دوست ہو، دوست کا دوست سے کیسا پردہ، سامنے آئیے۔ تو وہاں پر 6 حضرات نمودار، اور ایسی اعلیٰ شکل تھی، ایسی خوبصورت شکل تھی۔ حضور سلطان ہند نے ان سے فرمایا کون ہے آپ؟ تو انہوں نے کہنے لگے کہ ہم جناب ہیں۔ تو آپ نے پوچھا میرے باغ کی صاف صفائی کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے فرمایا آپ ہمارے استاد ہیں، شاگردوں کا اتنا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کی خدمت کریں۔ تو کہا میں تمہارا استاد کیسے؟ کہا بچپن سے آپ جب اپنے والد کے ساتھ یہاں پر آتے تھے تو آپ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، آپ کا قرآن پاک سن سن کر ہم نے بھی قرآن سیکھ لیا، آپ کا قرآن پاک سن سن کر ہم نے بھی قرآن سیکھ لیا، تو قرآن سکھانے کے اعتبار سے آپ ہمارے استاد ہیں۔ یہاں ایک بات نوٹس کر لیں کہ 6 جن آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کی غلامی میں حاضر ہیں، مگر حضور غریب نواز نے کبھی فخر نہیں کیا وہاں پر کہ جنات میرے غلام ہیں، لوگوں کے اوپر نمائش نہیں کی۔ آج کل کے لوگ ہیں نا، انہیں رہتا میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر دکھاوے اتنے ہوتے ہیں اللہ اکبر، تو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی اولیاء کرام کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ جو ان کی زندگی کھول کر کے دکھائی جاتی ہے کہ دیکھ لو کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، تاکہ ہم ان کی سیرت کو پڑھ کر، ان کی سیرت کو سن کر، ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزار سکیں اور معرفت خدا حاصل کر سکیں۔ بہرحال یہ واقعہ درپیش آیا، اس کے بعد آپ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مزدور باغ میں تشریف لائے، اور حضور سلطان ہند کی عادت کریمہ تھی، وہ بہت شفقت فرمایا کرتے تھے،
خیر قاری ان کی غریب نواز کی بہت بچپن سے ہی مشہور تھی. تو آپ نے جب اس بزرگ کو دیکھا تو آپ جلدی سے ان کو ایک سایہ دار درخت کے نیچے لے کر گئے, بٹھایا, انگور کا خوشہ توڑ کر ان کے سامنے پیش کیا بڑی عزت اور احترام کے ساتھ. اور وہ بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی, اور یہ ایک مخزوم تھے اور اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہے, ایسے مقام پر کہ جس کو عشق حقیقی کہا جاتا ہے, اللہ رب العالمین کے عشق میں مگن. اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالی نے بھیجا تھا. جب اتنی خدمت دیکھی تو آپ نے اپنے تھیلے سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور آپ نے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے روٹی نہیں دی, فرمایا آدھی روٹی تم کھا لینا اور آدھی روٹی حسن نام کے ایک آدمی کے لیے بچا کے رکھنا ہے, اور یہ اس کی امانت ہے تمہارے پاس, جب وہ ملے گا تو اسے ہی دے دینا. جب آپ نے حضور سلطان الہند کو دیکھا تو کہا یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. تو آپ نے وہ روٹی اپنے تھیلے سے نکالی اور آپ نے حضور سلطان الہند کو عنایت فرما دی. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں 30 برس سے اس روٹی کے جو امانت والے ہیں اس کی تلاش میں نکلا ہوں, اور 30 برس ہو گئے روٹی کو دیے ہوئے, وہ روٹی نہ سڑی ہے, نہ گلی ہے, نہ خراب ہوئی. یہ اولیاء کی نسبت ہے. جب آپ نے وہ, اور پھر وہ بزرگ چلے گئے وہاں سے, خواجہ غریب نواز نے بڑا اصرار فرمایا کہ کس بزرگ نے بھیجا ہے اور کیا ہے یہ روٹی, کیا ہوگا اس کے بعد. آپ نے کچھ جواب نہیں دیا, وہاں سے تشریف لے گئے. جب خواجہ سلطان الہند رضی اللہ عنہ نے وہ روٹی تناول فرمائی, عاشق خدا تو پہلے ہی تھے, عاشق رسول تو پہلے بھی تھے, مگر وہ روٹی کھانے کے بعد اس میں اور آگ لگ گئی, دل اور روشن ہو گیا, اور دل اتنا روشن ہوا, اتنی بے قراری بڑھ گئی کہ آپ نے وہ باغ و بچے سب فروخت کر کے جو اس کی رقم آئی وہ سب راہ خدا میں خرچ کر دی, غربا و مساکین میں تقسیم کر دی. اور آپ علم کی تلاش کے لیے, معرفت حق تعالی کی تلاش کے لیے آپ وہاں سے بغداد روانہ ہوئے. اب یہاں دیکھیں, حضور سلطان الہند رضی اللہ عنہ مادر ذات ولی ہے, ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئی, لیکن علم حاصل کرنے کے لیے گئے. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مادر ذات ولی ہے, مگر آپ تاریخ پڑھ لیں, آپ نے بغداد میں علم حاصل کیا. اس کے علاوہ یہ تو اولیاء کرام کی جماعت ہے. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, اے محبوب آپ دعا فرمایا کریں, ربی زدنی علما. قرآن میں موجود ہے کہ محبوب آپ دعا کیا کیجئے کہ اے پروردگار عالم میرے علم میں اضافہ فرما, میرے علم میں برکت عطا فرما. حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سب کچھ عطا فرمایا, پھر بھی یہ دعا کہنے کی تعلیم دی, یہ دعا کرنے کی تعلیم دی. محبوب دعا فرمایا کیجئے کہ آپ کی امت کو اس سے سبق ملے گا. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھو جس کے پاس معلومات, جو جانکار ہے. تو اولیاء کرام کی جماعت جو ہے یہ عالم ہوتی ہے, علم شریعت اور علم طریقت دونوں ان کے اندر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے, یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ کوئی علم شریعت حاصل کیے بغیر علم طریقت تک پہنچ سکتا ہے. یہ بات کھوج کر کے پھینکتے ہیں. جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم طریقت والے, ہم کو شریعت کی ضرورت نہیں ہے, یہ مکار ہیں, یہ جھوٹے ہیں. طریقت کی پہلی سیڑھی شریعت ہے, طریقت کی پہلی سیڑھی شریعت ہے. بنا شریعت حاصل کیے طریقت تک پہنچا نہیں جا سکتا.
اور وہ آج جو بنے گھومتے ہیں انہیں نماز پڑھنے کا شعور نہیں۔ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اگر وہ یہاں پر بیعت کر لو تو کہتے ہیں آپ سے نماز معاف ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے ایسے ظالم لوگ کہ انہوں نے نماز ہی معاف کر دی۔ اللہ بچائے ایسے لوگ۔ آپ علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تقریباً کئی سال آپ نے علوم ظاہری سیکھا، اس کے بعد معرفت حق تعالی کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلم روایت مختلف ہیں، کسی نے کچھ فرمایا ہے، کسی نے کچھ فرمایا ہے۔ بہرحال بات یہی ہے کہ آپ نے جو علم روحانیت، علم تصوف سیکھا ہے وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاگردی میں سیکھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو علم روحانیت سے ایسا فیضیاب کیا، ایسا فیضیاب کیا کہ ایسی مثال زمانے میں نہیں ملتی، ایسی مثال زمانے میں نہیں ملتی۔ یاد رکھیں، حق تعالی تک پہنچنے کے لیے، اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے ایک پیر کامل کی ضرورت ہے۔ بنا پیر کامل کے کوئی اللہ رب العالمین تک پہنچ نہیں سکتا۔ تین مراحل میں سب سے پہلے اسے فنا فی الشیخ ہونا پڑے گا۔ جب وہ فنا فی الشیخ کی منزل پا لے گا تو وہ فنا فی الرسول ہوتا ہے کہ وہ حضور کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، اور جب وہ فنا فی الرسول ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فنا فی اللہ کی منزل آتی ہے۔ جب ایک بار کوئی آدمی فنا فی الشیخ ہو جائے تو اسے فنا فی الرسول ہونے میں وقت نہیں لگتا، کیونکہ اس کا پیر ہاتھ پکڑ کر خود حضور کی بارگاہ میں لے کر کے جاتا ہے، اور پھر جب وہ فنا فی الرسول ہو جائے تو حضور خود حضور رب العالمین تک پہنچاتے ہیں۔ جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور سلطان الہند کی تربیت فرمائی تو آپ مکہ معظمہ تشریف لے گئے حج کے لیے، اور میزاب رحمت کے نیچے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آتی بغیب سے آواز آئی، ہم نے تیرے معین کو قبول کر لیا اور اپنے ولیوں کی جماعت میں شامل کر لیا، اپنے محبوب بندوں کی جماعت میں شامل کر لیا۔ وہاں سے یہ دونوں حضرات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گئے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ معین الدین حضور کو سلام پیش کرو۔ جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو غیب سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قرب المشائخ، کہ تم پر سلام ہے اے مشائخ قطب۔ یہاں پر قطبیت کا مقام دے دیا گیا، حضور غریب نواز اولیاء کرام کی جماعت میں قطب کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے پیر و مرشد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنی زندگی گزاری، اور ایسی خدمت کیا کرتے تھے، ایسی خدمت کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ گرم پانی سے وضو فرمایا کرتے تھے۔ حضور سلطان الہند کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے سر پر سیڑھی لے کر کے گھوما کرتے تھے کہ کب مرشد کو گرم پانی کی حاجت ہو جائے وضو کے لیے۔ یہ عالم آپ کی خدمت تھا۔ وظائف دیے گئے، وظائف پڑھوائے گئے، اور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی نے حضور سلطان الہند سے فرمایا، دیکھو یہ دو انگلیوں کے مابین کیا دکھ رہا ہے۔ جب آپ نے دیکھا تو کہا پردے ہٹا دیے گئے ہیں، میں عرش معلیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ بس
کچھ ہی دنوں بعد خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا اور آپ مدینہ شریف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج بھی خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مدینہ پاک میں، اور مدینہ پاک میں آپ محدث مدینہ تھے، مدینہ پاک میں حدیث پاک کا درس دیا کرتے، اس اعتبار سے آپ محدث مدینہ پاک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور خواب میں تشریف لائے، کہا موعین مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب جو مدینہ دیکھ کر کے آئے ہیں وہ اندازہ لگائے جب مدینے سے رخصتی کا عالم ہوتا ہے تو آدمی کے دل پر کیا بیتتی ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور وہ تو سلطان الجن کی ذات تھی، کیا کیفیت رہی ہوگی جب وہ مدینہ چھوڑنے کی بات کی گئی، مدینے سے جانے کی بات کی گئی، تڑپ اٹھے۔ کہا حضور مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، کہا موعین خطا نہیں ہو گئی، دین کی تبلیغ کے لیے ہند جانا ہے، ہند جا کر کے میری خوشبو پھیلاؤ۔ فرمایا کہا ہند کا راستہ بڑا خطرناک ہے اور وہاں کفر پھیلا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کو پورا ہندوستان کا نقشہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ تمہیں یہاں اس سرزمین پر پڑاؤ کرنا ہے۔ یہاں رات کو خواب آیا اور صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ ہندوستان تشریف لانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بڑا طویل سفر تھا، راستے میں کئی اولیاء کرام کی مزارات پر حاضری دی، کئی اولیاء کرام سے فیضان حاصل کیا، اور یہاں آ کر لاہور کے اندر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چلا کیا، وہاں پر ریاضتیں کی اور ریاضت کہہ کر کے آپ نے خواجہ داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں ایک شعر کرے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل آیا رحمت۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کہ اے گنج بخش آپ کو سارے عالم کو فیض یاب کرنے والے ہیں، آپ کو نور خدا کا مظہر ہے، ناکسارا پیر کامل۔ اگر کوئی ناقص آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو آپ اسے کامل بنا دیتے ہیں، اور اگر کوئی کامل آ جائے تو آپ اسے رہنما بنا دیتے ہیں۔ یہ اشعار کہیں اور اب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لانے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ روانہ ہوئے تو ایک بادشاہ گزرا، اس نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام پھیلانے کے لیے بڑی جنگیں کی، لیکن پرتھوی راج چوہان کا جو اس وقت سلطنت تھی وہ اسے ہٹا نہیں پایا۔ جب وہ جانے لگا دہلی کی طرف سے افغانستان، تو خواجہ غریب نواز 6 فقیروں کے ساتھ میں وہاں تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہے، تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ ذرا بلواؤ۔ تو اس نے کہا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کا؟ کہا سرزمین اجمیر جا رہے ہیں اور ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرانا ہے، اس ہندوستان کو فتح کرنا ہے۔ اس نے کہا بظاہر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، میں 1 لاکھ کا لشکر لے کر کے گیا تھا، کچھ نہیں ہوا۔ پرتھوی راج اتنا مضبوط تھا کہ میں اسے ہلا کر نہیں پایا، اور تم 6 فقیر مل کر کے ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہو۔ آپ نے بظاہر اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر جاتے جاتے آپ نے ایک بات کہا تو یہاں پر آیا تھا اپنی فوج کے بھروسے پر، اپنی فوج کے بھروسے پر، معین الدین اللہ کے بھروسے پر آیا، معین الدین اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر آیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فتح یابی ہوگی۔ اور فتح یابی کیوں نہیں ہوتی؟ حضور نے بھیجا تھا کہ جاؤ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہراؤ، حضور نے بھیجا اور کام نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بہرحال ہندوستان کی سرزمین پر اجمیر میں آپ نے پڑاؤ کیا۔ جب پرتھوی راج چوہان نے دیکھا آپ کو
تو اس کی حالت خستہ ہو گئی، کیونکہ اس کی جو ماں تھی وہ علم نجوم جانتی تھی، اور اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تیری بادشاہت ایک فقیر نیز کو نابود کرے گا۔ اور اس نے جب دیکھا کہ کوئی فقیر آیا ہے، اب بظاہر دیکھ لے ہندوستان کی سرزمین پر جب وہ تشریف لائے تھے، نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا، نہ کوئی ہتھیار تھا، نہ فوج تھی، کیا لے کر کے آئے تھے ہندوستان میں؟ بظاہر اللہ اس کے رسول پر بھروسہ تھا اور سراپا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بن کر کے آئے۔ وہاں اسلام جو 90 لاکھ لوگوں نے حضور سلطان الہند کے دست مبارک پر اسلام لایا ہے، وہ تلوار کی بنا پر نہیں لایا ہے، وہ اخلاق کی بنا پر لایا ہے۔ وہ اخلاق جو نائب رسول کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو وراثت میں ملے، وہ اخلاق لے کر کے آئے تھے، اور ان اخلاق کا عالم یہ تھا کہ اس کے بنا پر ہندوستان کی سرزمین پر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، 90 لاکھ لوگوں نے اسلام لایا۔ بڑی دشواریاں آئیں، بہت ستایا گیا، وقت زیادہ نہیں ہے، میں بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا، بس ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت ستایا گیا۔ آپ جب تشریف لے کر کے آئے تو ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا، آپ نے یہ واقعہ سنا بھی ہوگا، تو راجا کے جو سپاہی نے کہا اٹھو یہاں سے، آنا ساگر کے قریب آپ نے کہا اٹھو یہاں سے، یہاں اونٹ باندھنے کی جگہ ہے، فقیر و درویشوں کا یہاں کیا کام ہے؟ تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے، ان لوگوں نے اونٹ کو بٹھا دیا، اور میرے خواجہ نے جب نظر ڈالی تو وہ لاکھ کوشش کر لے گئے مگر اونٹ کو اٹھا نہیں سکے، مارا بھی پیٹا بھی مگر اونٹ کو جگہ سے ہلا نہیں سکے۔ اونٹ اٹھے تبھی جب حضور غریب نواز نے اشارہ فرمایا۔ ایک بات یاد رکھ لیں، آج بظاہر یہودیوں کی طرف سے بڑی سازشیں کی گئی ہیں ہمیں سفر ہستی سے مٹانے کے لیے، اور NRC اور یہ سب لا کر کے بھی بڑی سازشیں کی گئی کہ ہمیں کمزور کیا جائے۔ بظاہر ہاں یہ بات ماننی پڑے گی، ہماری طاقتیں کم ہو چکی ہیں کیونکہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں رہتے، مگر ایک بات یاد رکھ لیں، وہ راجا کے سپاہی تھے، انہوں نے ساری کوششیں کر لی مگر اونٹ اٹھا نہیں پائے، اونٹوں کو ہلا نہیں پائے۔ جسے غریب نواز نے بٹھایا تھا اس ہندوستان کی سرزمین پر، مسلمانوں کو غریب نواز نے بسایا ہے، جب وہ سپاہی مل کر کے اونٹ اٹھا نہیں پائے تو یہ اس قوم کو ہندوستان کی سرزمین سے کہاں اٹھا پائے؟ یہ ہندوستان کل بھی مسلمانوں کا تھا، آج بھی ہے اور تا قیامت رہے گا، کیونکہ میرے آقا کریم نے فرمایا ہے کہ ہندوستان سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، اور کیوں نہ آئے، یہاں گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر میرے آقا کے محبت میں علاقے والے لوگ موجود ہیں، میرے آقا کے میلاد پڑھنے والے موجود ہیں، کیوں نہ محبت کی خوشبو آئے؟ یہ تو اولیاء کرام کی نگری ہے، یہاں جگہ جگہ قدم قدم پر اولیاء کرام موجود ہیں، اور آج انہی کا صدقہ ہے ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں 2 وقت کی بھی روٹی مل سکے، مگر انہی کی کرم نوازی ہے، انہی کا صدقہ ہے کہ آج ہم پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، آج ہمیں دانا پانی جو مل رہا ہے انہی کا صدقہ ہے۔ آج بظاہر اجمیر کی سرزمین سے بے انتہا فیض بڑھ رہا ہے، اور ہم بھی تھوڑا بہت لینے آ گئے، جو فیض بارگاہ رسالت سے، اب ہماری اوقات کوئی اتنی نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ لے سکیں، ہم وسیلے والے لوگ ہیں، ڈائریکٹ لینے کی ہماری اوقات تو نہیں ہے، ہم حضور سلطان کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، حضور سے فیض آ رہا ہے، اجمیر سے یہاں مقبول مانی کے پاس، اور یہاں سے پورے مانی کو بڑھ رہا ہے۔
اور یہ کرام کی ڈیوٹی لگی ہوگی اسی طرح سب کو نماز پہ رہتے ہیں. تو بظاہر یہ فیض جو ہے یہ فیض رسالت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حضور پر نازل ہوتا ہے اور حضور کے پاس سے یہ تمام اولیاء کے پاس تقسیم ہوتا ہے اور پھر ان کے پاس سے یہ لوگوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے. آج دیکھ لیں کسی بھی ولی کی مزار پر آپ چلے جائیں، کسی بھی اولیاء کرام کے ساتھ لوگ ہاتھ باندھے، کوئی چوکھٹ چومتا ہے، کوئی ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے، کوئی پھولوں کی چادر پیش کرتا ہے، طرح طرح سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. مسلمان کو مسلمان غیر مسلم بھی مانتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں. انہیں تو حاجت روائی ملی لوگوں کی، یہ لوگوں کی امداد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. یہاں ہے میدان محشر میں بھی انہی کے سر پہ گزارا، انہی کا کام. بنا حضور کے، بنا اولیاء کرام کے ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی ہماری حیثیت نہیں. میدان محشر میں بھی بیڑا پار انہی کی وجہ سے ہوگا، ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے. بیڑا پار انہی کی وجہ سے ہوگا. وہ کسی شاعر نے کہا نا، خواجہ یہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. کہ آج بظاہر فیض بٹ رہا ہے، جو حاجت لے کر کے چلے جائے وہ دامن مرادوں سے بھرتے ہیں، کوئی خالی لوٹ کر کے نہیں آتا. جو بھی گیا ہے فیض یاب ہوا، اور فیض یاب کیوں نہ ہو، یہ فیضان حضور کا ہے. اللہ حضرت نے فرمایا تھا جب شان مصطفیٰ بیان کی تو آپ نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے. تو بظاہر یہاں سلطان الہند کی ذات ہے تو فیض تو میرے آقا ہی کا ہے. تو ہم یہاں بھی کہیں گے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے، کیونکہ یہ چمک جو ہے یہ حضور ہی کی بدولت ہے. اور نائب مصطفیٰ بن کر خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لے آئے اور ہندوستان کے شاد و آباد کیا اور یہاں پر پرچم اسلام لہرایا. کہ آج تک اس روئے زمین پر اولیاء کرام کے ماننے والے، ان کے عشق کا دم بھرنے والے، بظاہر وقت ہو چکا ہے، 5 منٹ کا اور وقت ہے. میں انشاءاللہ کل جمعے کے دن اس کے آگے کے واقعات بتاؤں گا کہ ہند کی سرزمین پر کیا کام انجام دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وراثت میں لے کر کے آئے. کیا دامن مضبوط کریں، کچھ ہدایت درج کر دیتا، دامن مضبوط کریں، ان سے محبت مضبوط کریں، ان سے عقیدت مضبوط کریں. انہی کی عقیدت، انہی کی محبت ہمیں کامیاب کرے گی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا وہ اجمیر کی دھرتی ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ سنیوں کا امام کہہ رہا ہے کہ اجمیر وہ دھرتی ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک انگریز تھا، وہ ہندوستان دورہ کرنے آیا تھا. جب وہ دورہ کر کے واپس تشریف لے گیا تو اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے میں نے ہندوستان کی سرزمین پر ایک عجیب منظر دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ یہاں ایک قبر ہے جو سارے زمانے پر حکومت کرتی ہے. ایک قبر ہے جو لوگوں پر حکومت کرتی ہے. یہ کہاں سے ملا؟ یہ حضور کا فیض ہے، یہ سنت رسول کا فیض ہے، یہ اطاعت رسول کا فیض ہے. کہ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا چرچا کرو، اللہ تمہارا چرچا کرے. اور ان لوگوں نے، یہ اولیاء کرام کی جماعت نے اپنی پوری زندگی اللہ کے ذکر میں گزار دی، پوری زندگی اللہ کو یاد کرنے میں گزار دی. اور اللہ نے ایسا چرچا بلند کیا ہے، ایسا چرچا بلند کیا ہے کہ بچہ بچہ غریب نواز کا نام جانتا ہے، بچہ بچہ مخدوم مانی
نعیمی کا نام جانتا ہے، بچہ بچہ مخدوم سنانی کا نام جانتا ہے، بچہ بچہ حضور غوث اعظم کی محبت کا دم بھرتا ہے۔ یہ کس لیے؟ یہ اسی لیے کہ ان حضرات نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری۔ سنت یہ ایگزامپل ہے، یہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے کہ حضور نے قرآن میں فرمایا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، اور حبیب کی زندگی اگر دیکھنی ہے تو ان اولیاء کو دیکھ لو، یہ میرے آقا کی زندگی کا آئینہ ہے، ان کی زندگی کو فالو کرو تو فنا فی الشیخ کا درجہ ملے گا، اور پھر وہاں سے وہ ہاتھ پکڑ کر کے حضور کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے، اور وہاں سے پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ، اور حقیقت میں معرفت خدا، معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان بنتا ہے۔ یہ دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے انسان کا، قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو بس اس لیے پیدا کیا کہ ہم تمہیں آزمائیں تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مولا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی جو اللہ نے دی ہے یہ صرف اس کی بندگی کے لیے دی ہے، اور اس کی بندگی کے بنا زندگی صرف شرمندگی ہے۔ میرے بھائی نمازوں کی طرف آؤ، فیضان چشتیہ سے مالا مال ہونا ہے، فیضان اولیاء سے مالا مال ہونا ہے، بظاہر ہم ان کا فیضان تو پا ہی رہے ہیں، مگر اور زیادہ فیضان چاہیے۔ میرے بھائی نماز کی طرف آؤ، مسجد آباد کرو، سنت رسول پر عمل کرو، یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ بظاہر ایک بات یاد رکھیں، وقت ہو چکا ہے، ایک چھوٹی سی بات آپ کو گوشت گزار کر کے رخصتی لیتا ہوں، اور بہت کام کی بات ہے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے اہل صوفیہ کے نزدیک تو معاملہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنا کر لو اتنا ثواب مل جائے گا، اتنا کر لو یہ ثواب مل جائے گا، یہ کر لو یہ مل جائے گا، وہ کر لو وہ مل جائے گا۔ تو یہاں تین کیٹیگری ہے لوگوں کی، چار کر لیں۔ ایک وہ کیٹیگری ہے جو جنت کے لالچ میں سب کچھ کرتی ہے کہ ثواب مل جائے گا، اچھی بات ہے، اور کچھ ایک وہ کیٹیگری ہے جو جہنم کی لالچ میں کرتی ہے، ارے جہنم سے ڈر کر کے کرتی ہے کہ ہمیں جہنم میں نہ جانا پڑے، جہنم کے عذاب سے ہم بچ جائیں۔ ارے وہ کیٹیگری ہے جو دنیا کو دکھانے کے لیے کرتی ہے، ایک وہ جو جنت کی لالچ میں، ایک وہ جو جہنم سے ڈر کر کے، اور ایک وہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے لوگ ہمیں نمازی سمجھے، ہمیں پرہیزگار سمجھے، ہمیں متقی سمجھے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے مولا، آپ سے اللہ سے مناجات کر رہی تھی، آپ فرماتی ہیں اے مولا، جو رابعہ کے حق میں تو نے دنیا رکھی ہے وہ اپنے دشمنوں میں تقسیم کر دے، اور رابعہ کے حق میں جو تو نے آخرت رکھی ہے وہ تو اپنے دوستوں میں تقسیم کر دے۔ رابعہ کے لیے دنیا اور آخرت میں بس پوری کافی ہے، رابعہ کے لیے دنیا اور آخرت میں بس پوری کافی ہے، تیرے سوا رابعہ کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اولیاء کی زندگی یہی ہوتی ہے، وہ اللہ کے علاوہ اور کچھ چاہتے نہیں، بظاہر وہ یہاں پر آئے ہیں تو ان کا مقصد صرف اللہ کو پانا ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں، اور جو ان سے جڑ جائے گا وہ ہاتھ پکڑ کر کے رب کی بارگاہ میں لے کر کے جائے گا۔ ان کا مقصد صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، دنیا نہیں، دنیا میں ان کا جی لگتا ہی نہیں ہے، وہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا کے نہیں ہوتے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ کافروں کے لیے جنت ہے، دنیا جو ہے یہ کافروں کے لیے،
آپ فرماتے ہیں کہ کافر کی ہے یہ شان کہ وہ آفاق میں گم ہے. کافر کی شان یہ ہے کہ وہ آفاق یعنی دنیا کے اندر مست پڑا ہے، اسے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں. مومن کی ہے یہ شان کہ گم اس میں ہے آفاق. کہ مومن کی شان یہ ہے وہ مومن دنیا میں گم نہیں ہوتا، دنیا مومن کے اندر گم ہو جاتی ہے. مومن کی شان یہ ہے. حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس لیے مت کرو کہ تمہیں ثواب ملے گا اور تم جنت میں جاؤ گے، نہ اس لیے کرو کہ تم جہنم میں، نہ اس لیے کرو کہ تم جہنم، اگر نہ کرو گے تو تمہیں جہنم کا عذاب ملے گا، اس لیے بھی مت کرو. عبادت اللہ کی کرنی ہے تو صرف اس لیے کرو کہ اس معبود حق کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس رب قدیر جل جلالہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اس کی بندگی کے لیے عبادت کرو. اور یہی سرمایہ ہے اور یہی تعلیم اولیاء کرام کی طرف سے ہم لوگوں کو ملی. وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ جو ذوالفقار الہند کے ہندوستان میں آنے کی اور ہندوستان کے آنے کے بعد جو واقعات ہو انشاءاللہ کل جمعہ میں میں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم میرے کہنے میں کسی بھی قسم کی غلطیاں خامیاں کوتاہیاں ہو گئی ہو، اللہ رب العالمین حضور سلطان الہند کے صدقے میں ان سب غلطیوں کو معاف فرمائے. جو کچھ بھی میں نے عرض کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے میں غلطیاں معاف فرمائے. مجھے سب سے پہلے خود پر عمل اور پھر